اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش دھماکہ کروانے والا کون تھا؟ جنوبی وزیرستان میں کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ اور دہلی میں ریڈ فورٹ بلاسٹ کے پیچھے کون ملوث تھا؟ ناظرین، منظر عام پر آ چکے ہیں وہ حقائق جن سے متعلق آپ کو آگاہی نہیں دی جا رہی تھی۔ یہ تینوں ایونٹس ایک دوسرے سے کیسے انٹر لنکڈ ہیں؟ ان تینوں کے پیچھے کون سے عناصر ملوث ہیں؟ کس نے پاکستان پر الزام تراشی کی کوشش کی؟ ایک فالس فلیگ سکرپٹ تیار کس نے کی، کیوں کی؟ کوئی نئے مس ایڈونچر کی تیاری کی جا رہی ہے یا پھر پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے یا پھر سکرپٹ لکھی جا رہی ہے؟ اس سے متعلق بھی آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں دہلی کا۔ دہلی میں ریڈ فورٹ بلاسٹ جو ہوتا ہے اس سے متعلق انیشل میڈیا رپورٹس کیا تھیں، عینی شاہدین کا کیا موقف تھا؟ سب سے پہلے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ان کے الیکٹرانک میڈیا پر، ان کی نیوز ویب سائٹس پر جو چیزیں، جو واقعات رپورٹ ہوئے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ ایک سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے، گیس کے سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایک بلاسٹ اکر ہوا، بلاسٹ پیش آیا۔ اب ناظرین، جو گاڑی وہاں پر موجود تھی عینی شاہدین کے متعلق، وہ گاڑی تھی ماروتی اور اس کا مالک تھا ندیم۔ یہ وہاں پر لوگ مقامی جو موجود تھے ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس دی گئی۔ اب را کے اسپائی اکاؤنٹس کی جانب سے اس شخص کو سلمان بنا دیا جاتا ہے، محمد سلمان، اور گودی میڈیا کی جانب سے اس کو طارق بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ گاڑی جو کہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے نشانہ بنی وہ ماروتی تھی، لیکن اس کو گودی میڈیا نے ہونڈائی بنا دیا۔ اب ناظرین، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی اٹیکس، بلاسٹس، انسیڈنٹس ہوئے، یہ کس کے دور حکومت میں ہوئے؟ بی جے پی کے۔ تو who must be held accountable for this؟ اگر اس واقعے کو آپ ایک انسیڈنٹ کے بجائے ایک حملہ کہہ رہے ہیں، ایک مضمون سازش کہہ رہے ہیں سرحد پار سے، تو then you must be held accountable as well۔ بی جے پی کے دور میں اڑی اٹیک، بی جے پی کے دور میں کارگل اٹیک، پلوامہ اٹیک، پٹھان کوٹ اٹیک، پارلیمنٹ اٹیک، اکشردھم اٹیک، کندہار IC-814 ہائی جیک، کشمیری ہندوز ایکزوڈس، پہلگام ٹیررسٹ اٹیک، اور ابھی یہ ریڈ فورٹ بام بلاسٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ سب تو آپ کے دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ then who must be held accountable for all of these attacks؟ اس کا مطلب آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی ملٹری، آپ کے سیکیورٹی ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جب یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش آیا تو اس کی فوری طور بعد وزیر دفاع ان کے راج ناتھ سنگھ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور انہوں نے اس واقعے کو ایک کار بلاسٹ انسیڈنٹ کے طور پر رپورٹ کیا دہلی میں۔ اب انہوں نے انسیڈنٹ رپورٹ کیا، لیکن شاید بھارت کچھ کھیلنا چاہتا تھا اس واقعے کو لے کر، اس حادثے کو لے کر۔ رات کی تاریکی میں امت شاہ ان کے وزیر داخلہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس کے بعد گودی میڈیا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے۔ جنرل بخشی ایک جانب جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ ایک حملہ ہے، یہ ایک خودکش حملہ ہے۔ ہم ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس دیکھتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ پروف ہو چکا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا، پاکستان ہیز ٹو کرائی ناؤ۔ پاکستان نے کیوں رونا ہے؟ ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ملوث تھا، کس کے ہاتھ موجود تھے۔ یہ تو ایک حادثہ ہے، یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جس کو آپ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی پولیس کے چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ سیمز لائک اے ٹیررسٹ اٹیک، اور آپ کے جنرل بخشی اور آپ کا گودی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک پلاننگ تھی، ایک دہشت گرد واقعہ تھا جو کہ سرحد پار سے کیا گیا۔ تو آپ تو ایک پیج پر موجود ہی نہیں ہیں، آپ تو خود ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ تو پہلے خود اپنی کنفیوژن دور کریں، اس کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ کریں کہ آخر یہ کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور پلاننگ کی جاتی ہے، ایک اور سازش کی جاتی ہے۔ 2900 کلو گرام بارودی مواد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حاصل کر لیا جاتا ہے، مختلف گھروں سے بازیاب کروا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ LOC کے تھرو آیا۔ اب LOC کے اوپر تو آپ کی بڑی سیکیورٹی موجود ہے، LOC پر تو آپ کی بڑی فوجیں موجود ہیں، تو آخر اتنی بڑی مقدار میں بارودی مواد وہ LOC سے کیسے آیا؟ یہ کہاں تک پہنچا؟ کس کے پاس سے برآمد ہوا؟ کس طریقے سے آیا؟ آپ کی سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی تھی؟
باڑ میں کوئی خرابی تھی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ان کو نہیں پتہ، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے پہلگام واقعے کے 5 منٹ بعد پاکستان پر FIR کر دی، اسی طریقے سے اس حادثے کے فوری طور بعد اتر پردیش میں اور حیدرآباد میں مقامی دہشت گردوں کو پکڑ کر کہنا کہ یہ پاکستان ان کو فنڈ کر رہا ہے، پاکستانی بیکڈ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور ان کو جو ہے الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے، اور وزیر داخلہ امت شاہ کی میٹنگ کے بعد یہ پراپر طریقے سے پلاننگ اور اس کی امپلیمنٹیشن سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو حملے کیے جاتے ہیں، پاکستان کے جنوبی وزیرستان کیڈٹ کالج وانا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فتنہ الخوارج کی جانب سے ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے جس میں دونوں فتنہ الخوارج کے کارندوں کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر تمام تر کیڈٹس کو بحفاظت ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے، جب وہ فتنہ الخوارج کا شخص، فتنہ الہندوستان کا شخص یہ دیکھتا ہے کہ سیکیورٹی موجود ہے اور سیکیورٹی اندر نہیں جانے دے گی، تو وہ باہر ہی خود کو ایک پولیس وین کے قریب دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کی کوشش ایک ناکام ہو گئی۔ اب بھارتی میڈیا، بھارتی پراکسیز افغانستان سے جو آپریٹ ہو رہی ہیں اور خود بھارت سے جو آپریٹ ہو رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہلی کے حملے کا بدلہ لے لیا۔ تو دہلی کے اندر تو کوئی حملہ نہیں ہوا، دہلی میں تو ایک صرف گیس سلنڈر کے پھٹنے سے واقعہ پیش آیا جس کو آپ نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، اس کے بعد میرے خیال سے کوئی سوال یہ نہیں بچتا کہ ان دونوں واقعات کے پیچھے کون ملوث تھے۔ تو اگر ان واقعات کے پیچھے بھارت اور بھارت کی پراکسیز ملوث ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تسلیم کیا، ہم نے بدلہ لے لیا، تو دین دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ ناؤ دے مسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ آپ ناظرین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔